وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ کفایت شعاری توانائی کی بچت سے متعلق فیصلوں کا اعلان متوقع۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے 10 سے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال میں معاشی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے فیصلے۔ وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، سرکاری افسران کے گاڑیوں کے الاؤنس میں 50% فوری کمی، سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ بلوچستان میں بھی سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان۔ اور بحری تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشن محافظ البحر شروع۔ ISPR کے مطابق آپریشن کا مقصد توانائی کی قومی ترسیل، سی لائنز آف کمیونیکیشن کی بلا تعطل حفاظت یقینی بنانا ہے۔ پاکستان نیوی کے جہاز اس وقت 2 تجارتی جہازوں کو سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر قومی سطح پر یکساں عمل درآمد ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے حتمی لائحہ عمل طے۔ مشکل صورتحال میں حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے گی۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ، منتخب نمائندوں اور حکومتی مشینری کو اقدامات کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے صورتحال بہتر ہونے تک تنخواہوں اور مراد میں کمی کا عندیہ دے دیا۔ کفایت شعاری پالیسی پر قومی سطح پر یکساں عمل درآمد ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے حتمی لائحہ عمل طے۔ مشکل صورتحال میں حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے گی۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ، منتخب نمائندوں اور حکومتی مشینری کو اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس میں جنگ کے ممکنہ معاشی اثرات کا جائزہ، توانائی اور ایندھن کے محتاط استعمال پر زور۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ اجلاس میں معاشی اشاریوں اور مشرق وسطی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ اور ایران میں اسکول پر حملہ امریکی فوج نے ہی کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے نئے شواہد سامنے لا دیے۔ ٹوماہاک میزائل گرنے کی نئی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ حملے میں بچیوں سمیت 175 افراد جاں بحق ہوئے۔ 2 سال بعد پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شراکت داری کا اقتدار کے فارمولے پر عمل درآمد شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلعی کوارڈینیشن کمیٹیوں میں جیالوں کو نمائندگی دینے کی منظوری دے دی۔ قصور، ساہیوال، سرگودا اور میاں والی سمیت متعدد اضلاع کے نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں، مریم نواز ہمیشہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی۔ امید ہے نئے ممبران اچھا کام کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر 2 ماہ کے لیے فیول بچت اقدامات نافذ۔ سرکاری محکموں میں میٹنگز کو 100% ورچوئل کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری گاڑیوں کی فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری۔ سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ لڑائی طویل ہو گئی تو پالیسی سازوں کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوں گے۔ جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کو بڑے مسائل کا سامنا ہوگا۔ IMF کی سربراہ کرسٹینا جارجیا کا جاپان میں تقریب سے خطاب۔ کہا، تیل کی قیمتوں میں پہلے ہی 50% تک اضافہ ہو چکا۔ نیا تنازع عالمی معیشت کو مضبوطی کا امتحان لے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی خامنہئی کا راستہ روکنے میں ناکام۔ امریکی صدر نے چند روز پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر ان کی مرضی سے منتخب ہو گیا۔ عالمی میڈیا نے مجتبی خامنہئی کے انتخاب کو ٹرمپ کی ناکامی اور واضح پیغام قرار دے دیا۔ پاکستان نے افغانستان میں کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افغان شہریوں کی ہلاکتوں کی خبر کی تردید کر دی۔ کہا، پاکستان صرف دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور معاون نظام کو ہدف بنا رہا ہے۔ ماہ رمضان میں کم آمدن والے طبقے کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو قابو میں رکھا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور معاون خصوصی سلمہ بٹ کی پریس کانفرنس۔ کہا، خطے میں اس وقت جنگ کی کیفیت، حکومت بیک ڈور ڈپلومیسی کی کوشش کر رہی ہے۔
आबनाए हुर्मुज की बंदिश से आलमी मंडी में भी भौचाल। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा। निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। कीमतें कम करने के लिए G7 ममालिक का ऑयल रिजर्व जारी करने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खबर सामने आने पर तेल की कीमतें $9 से ज्यादा नीचे आ गई। सऊदी अरामको के गैर मामूली टेंडर जारी, बुहेरा अहमर का रूट इख्तियार किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मुल्की मईशत मुस्तहकम रखने का बड़ा चैलेंज। किफ़ायत शुआरी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का ऐलान आज किया जाएगा। बचत का ऐन सनती और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत अहम बैठक। अवाम के मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी फैसले होंगे। ऑयल रिफाइनरी पर हमले का बदला। ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरी को हदफ बना लिया। बेपको ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद तेल की पैदावार मुतासिर। कंपनी ने तमाम मुआहदे मंसूख कर दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात की फजाओं में धमाकों की आवाजें। हमलों की वीडियोस बनाने और अफवाहें फैलाने पर कतर में 313 अफराद गिरफ्तार। सेंटकॉम का मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ, तादाद 8 हो गई। तल अबीब में इसराइली लीडरशिप शेल्टर तबाह। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर हमला, कानवाई को रॉकेटों से निशाना बनाया। 2-3 माह में सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज करने जा रहे हैं। इफ्तिताह 2 साल में करेंगे। 1 साल में सियालकोट खाड़िया मोटरवे भी मुकम्मल हो जाएगी। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेस वे का आगाज भी रवा साल करने जा रहे हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। कहा, मोटरवे को इस्लामाबाद रिंग रोड से मुंसलिक कर रहे हैं। नारान, कागान, बाबूसर टॉप तक मोटरवे को ले जाएंगे। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान का मामला इंतहाई हसास। दुश्मन मुसलमानों के इत्तेहाद में दरार डालना चाहता है। मुस्लिम उम्मा को एहसन तरीके से अपने मसाइल हल करने चाहिए। शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की 12वीं पासिंग आउट परेड। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का माना क्या, दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। आईजी मोटरवे ने अब्दुल अलीम खान को यादगारी शील्ड पेश की। 401 बेसिक रिक्रूट्स पास आउट, 67 ख्वातीन भी शामिल। FBR में 1300 अरब रुपए की करप्शन, इदारे की नाअहली की सजा आवाम को दी जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, पेट्रोल की मद में आम आदमी से 120 रुपए फी लीटर टैक्स लिया जा रहा है। करीम आबाद अंडरपास में 4 अरब रुपए से 2 गलियां बनाई गईं। अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते। किसी सरकारी अफसर को 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी ना दी जाए। और किराए में मनमाना इजाफा नामंजूर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने नोटिस ले लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट को कार्रवाई के अहकामात असरिनो जायजा लेकर मुनासिब और मुतवाज़न कीमतों का तयन करने की हिदायत। एशियाई मार्केट्स में भी शदीद बहरान। जापानी मार्केट में 6 और कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स में 5.72% गिरावट। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.64% कमी रिकॉर्ड की गई। आबनाए हरमुज की बंदिश से आलमी मंडी में भी भौचाल। खाम तेल की कीमत 2022 के बाद पहली बार $100 फी बैरल से तजावुज। WTI क्रूड ऑयल $160 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 फी बैरल में फरोख्त। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। अमरीकी सदर का रद्द अमल। मशरक़ी वुस्ता के फ्लाइट शेड्यूल में कदरे बेहतरी। पाकिस्तान के लिए 76 परवाजें मनसूख, 63 फाल हो गई। कराची के लिए 13, लाहौर 12 और इस्लामाबाद के लिए 16 परवाजों की रवानगी मुतवक्के। 24 घंटों में दुबई, अबू धाबी और शारजा से 600 परवाजें ऑपरेट की गई। दोहा से आज महदूद परवाजों का इमदादी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
خطے میں جنگ کے ہولناک اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ کھلتے ہی کریش، کاروبار کے آغاز پر 9,731 پوائنٹس کی مندی، 1.5 لاکھ کی اہم ترین حد گر گئی، لین دین 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ ایشیائی مارکیٹوں میں بھی شدید بحران، جاپانی مارکیٹ میں 5 اور کورین کمپوزٹ پرائس انڈیکس میں 5.72% گراوٹ، ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ میں 2.64% کمی ریکارڈ۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا، آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان کی نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد کی اپیل، ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا، نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد مضبوط کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا، دھمکیوں کے باوجود مجلس خبرگان نے نیا رہبر اعلیٰ منتخب کیا، عوام اتحاد پر برقرار رکھیں، فیصلے سے خوش نہیں ہوں، صدر ٹرمپ کا رد عمل، ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی، نئے رہبر اعلیٰ سے اظہار یکجہتی۔ واضح کیا کہ ایران جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کریں گے۔ سینٹ کام کا مزید 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف، ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی، ایک فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں ایرانی حملوں کا نشانہ بنا، دوسرے سپاہی کی موت طبعی قرار، پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر، صہیونی ریاست پر درجنوں میزائل داغ دیے، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے، سعودی عرب کے شہر خرچ کے رہائشی علاقے پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے، 12 زخمی، بحرین میں ڈرون حملوں میں متعدد شہری زخمی، متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین دہشت گردی جنگی جنون برقرار، ایران کی اول تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا، تہران میں دھماکوں کی گونج اور ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی، آسمان پر کالے دھوئیں کے بادل، کوہاگ، شاہران اور کاران میں بھی آل ڈیپوز تباہ، 6 افراد شہید، اصفہان، نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری، مزید 31 شہادتوں کی تصدیق، شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی، اسرائیل کی لبنان میں بمباری، مزید 25 شہری شہید، تعداد 394 ہو گئی، حزب اللہ کا جوابی وار، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ سعودی عرب کی ایک بار پھر ایران کو تنبیہ، واضح کیا کہ حملے جاری رہے تو کشیدگی بڑھے گی، تعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے، قطر کا ایران سے خلیجی ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ، قطری وزیر اعظم نے کہا ایران کے اقدام سے اعتماد کو شدید دھچکا، صدر متحدہ عرب امارات کا امریکی صدر سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ، واضح کیا کہ آذربائیجان پر ہونے والے ڈرون حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں، واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی، فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، میکرون کا ایران سے خطے کے ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ، ابنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے پر زور۔